السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی وہ صورت جو اللہ کی بہت زیادہ لاڈلی صورت ہے، رجب کی ہر رات لازمی پڑھا کریں۔ یہ قرآن مجید کی ضدی صورت ہے، کیونکہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے لڑتی اور جھگڑتی ہے جب تک اس کی ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ترمذی۔ جبکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی یہ عمل رہا ہے کہ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ سورت نہ پڑھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں المانعہ، بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایسی صورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ سنن نسائی۔ مسند احمد میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ حسن۔ تاریخ ابن عساکر میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کا ایک شخص مر گیا جس کے ساتھ کتاب اللہ میں سے سوائے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ صورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے کہا، تو کتاب اللہ ہے، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیرے یا اپنے یا اس میت کے کسی نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں۔ اگر تو یہی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی سفارش کر۔ چنانچہ یہ صورت اللہ عز و جل کے پاس جائے گی اور کہے گی، اے اللہ، تیری کتاب میں سے مجھے فلاں شخص نے سیکھا، پڑھا، اب کیا تو اسے آگ میں جلائے گا؟ کیا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب کرے گا؟ اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب میں سے مٹا ڈال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس وقت سخت غضبناک ہے۔ یہ کہے گی، مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضی ظاہر کروں۔ پس جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ جا، میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی۔ اب یہ صورت اس کے پاس جائے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا کر کہے گی، اس منہ کو مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سینے کو صد شاباش ہو، اس نے مجھے یاد کر رکھا تھا۔ ان دونوں قدموں کو مبارک ہو، یہیں کھڑے ہو کر راتوں کو میری قرات کے ساتھ قیام کیا کرتا تھا۔
اور یہ صورت قبر میں اس کی مونس اور غمخوار بن جائے گی، اور کوئی ڈر و دہشت اسے نہیں پہنچنے دے گی۔ اس حدیث کے سنتے ہی تمام چھوٹے بڑے آزاد اور غلام نے اسے سیکھ لیا۔ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیہ رکھا، یعنی نجات دلوانے والی صورت۔ طبرانی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری دلی منشا ہے کہ یہ صورت میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورہ تبارکہ۔ مجمع الزوائد مسند عبد بن حمید میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے کہا، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے، سورۃ الملک پڑھا کر اور اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ صورت نجات دلوانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ ہو۔ مسند عبد بن حمید۔ طاؤس کی ایک روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی اور صورتوں پر 70 نیکیاں فضیلت رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الملک پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عبداللہ بن زمرہ کہتے ہیں، کعب نے کہا، جو سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے گا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 70 برائیاں مٹائی جائیں گی اور اس کے 70 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سنن دارمی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورہ ملک جب اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی تو کہے گی، اے اللہ، اگر اسے معاف نہیں کرنا تو مجھے قرآن سے مٹا دے۔ ابو خالد عامر بن جشیب اور بحیر بن سعد بیان کرتے ہیں، خالد بن معدان نے کہا، سورہ سجدہ اور سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی، کہے گی، اے اللہ، اگر میں تیری کتاب کی صورت ہوں تو اس کے لیے میری سفارش قبول فرما، اگر میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں تو مجھے اس میں سے مٹا دے۔ اور وہ پرندے کی طرح اس طرح اپنے بازو پھیلائے گی تو اس کے لیے اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس سے قبر کا عذاب روک دیا جائے گا۔ سنن دارمی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ پاؤں کہتے ہیں، تو ہماری جانب سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہم پر کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سینے یا شاید کہا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں، تو میری جانب سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ساتھ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے، تجھے میری جانب سے راستہ نہیں مل سکتا، میرے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، چنانچہ یہ مانعہ بچانے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور یہ تورات میں بھی سورہ ملک کے نام ہی سے تھی۔ جس نے اس کو رات میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، یوں سمجھو گویا کہ اس نے کثیر اور طویل تلاوت کی۔ مستدرک حاکم۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجئے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ گھر بیٹھے بٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030689830120 0306 8983 012۔